السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ تمام دوست بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آپ تمام خواتین و حضرات کو HI اردو ٹی وی کی جانب سے آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یوں تو پاک فضائیہ کے شہین جان باز اور مہارت میں اپنی مثال آپ ہیں، جس کا عملی مظاہرہ ماضی میں کئی بار دیکھا جا چکا ہے، خاص کر پچھلے سال 27 فروری کے دن جب پوری دنیا نے بھارت کو ذلیل و رسوا ہوتے دیکھا تھا۔ لیکن آج ہم ایک ایسے شہین کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو دشمنوں پر قہر ڈھاتے ہوئے اپنے جہاز کا انجن بند کر لیتا تھا۔ 8 پاس چارلی کسی 8ویں پاس پائلٹ کی داستان نہیں ہے، بلکہ یہ پاک فضائیہ کے اس پائلٹ کی سچی داستان ہے جس نے دشمنوں پر ایسا قہر ڈھایا کہ دشمن خود اسے 8 پاس چارلی کے نام سے پکارنے لگے، جس کا اعتراف بھارتی پائلٹ کا وہ انٹرویو ہے جو آج بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ یہ ستمبر 1965 کا زمانہ تھا جب ہندوؤں نے 5 گنا بڑی فوج کی طاقت کے غرور میں پاک سرزمین پر رات کے اندھیرے میں دعویٰ بول دیا اور لاہور جم خانہ میں شراب و سرور کی محفلیں سجانے کا خواب دیکھنے لگا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا واسطہ کس قوم سے پڑا ہے۔ اس آشیانے کو آگ لگانے آیا ہے جس چولوں کو پاک فضائیہ کے جان بازوں نے اپنے لہو سے بجایا، اور ایسی داستانیں رقم کی جنہیں سن کر آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ انہی جان بازوں میں پاک فضائیہ کا ایک شہین جس کے ذمہ دشمن پر فضا سے بمباری کرنا تھی، اس نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ جس نے دشمن پر لرزہ طاری کر دیا۔ یہ ایک ایسے گمنام لیجنڈ پاکستانی بمبار پائلٹ کی داستان ہے جو ایک ہیرو تو بنا لیکن آج تک کوئی اس کا نام نہ جان سکا، اور یہ ہیرو تاریخ میں ہی دفن ہو گیا۔ پاک بھارت جنگ شروع ہوئی تو پاکستان کے B-57 بمبار طیاروں نے رات کے اندھیرے میں بھارتی فضائی اڈوں پر حملہ بول دیا۔ بمبار طیارے عام طور پر بہت بھاری بھرکم ہوتے ہیں اور وہ دشمن کی توپوں اور طیاروں سے بچنے کے لیے زیادہ پھرتی نہیں دکھا پاتے، اس لیے ان کے حملے رات کے اندھیرے میں ہوتے اور یہ طیارے زمین کے پاس ریڈار کے نگاہ سے بچ کر اڑتے ہوئے اپنے ہدف تک پہنچتے۔ ہدف پر پہنچ کر پائلٹ یکدم طیارہ اوپر کھینچ کر ہدف پر ڈائیو کرتے اور ایک ہی حملے میں اپنے تمام بم گراتے ہوئے دشمن کے ہوشیار ہونے سے پہلے ان کی توپوں کی رینج سے باہر ہو جاتے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستانی B-57 طیارے 500 پاؤنڈ کے 8 بم لے کر جاتے تھے اور اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے ایک ہی حملے میں 8 بم گراتے ہوئے آگے نکل جاتے تھے۔ لیکن ایسے حملے میں لازمی نہیں ہوتا کہ سارے بم ہی نشانے پر گریں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 2 بم ایک ہی ٹارگٹ پر جا گرتے، جس کی وجہ سے ایکوریسی کم رہتی تھی، مگر یہ حملہ کرنے کا انتہائی محفوظ طریقہ تھا۔ لیکن بھارتیوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب جنگ کی پہلی رات آدم پور ایئر بیس پر ایک اکیلے B-57 طیارے نے حملہ کیا۔ بھارتی نہیں جانتے تھے کہ اس طیارے کا پائلٹ کوئی عام شخص نہیں۔ طیارہ پہلے گوتے میں آیا اور صرف ایک بم گرا کر آگے بڑھ گیا۔ بھارتیوں کا پہلا ری ایکشن یہی تھا کہ باقی بم کسی خرابی کی وجہ سے نہیں گر سکے، لیکن وہ اس وقت پریشان رہ گئے کہ جب بمبار طیارہ دوبارہ گھوم کر واپس آیا، اس نے پھر گوتا لگایا اور ایک اور بم تاک کر ایک اور نشانے پر گرا کر آگے نکل گیا۔ اس دوران بھارتی طیارہ شکن توپوں نے ہوا میں گولیوں کا جال بند دیا تھا۔ طیارہ پھر واپس آیا اور ایک اور بم ایک اور نشانے پر انتہائی ایکوریسی سے گرایا اور آگے نکل گیا۔ جو اس بمبار طیارے نے ہر ایک بم کو گرانے کے لیے الگ سے واپس آ کر گوتا لگایا اور بم کو پوری غور و فکر کے ساتھ تاک کر نشانے پر پھینکا۔ اس طرح اس نے اپنی جان کو خطرے میں ضرور ڈالا تھا، لیکن اس کے 8 بم 8 انتہائی اہم ہدف تباہ کر چکے تھے۔ یوں اس کی ایکوریسی 100% رہی تھی۔ اس حملے کے بعد بھارتیوں کی جانب سے اس بمبار پائلٹ کو 8 پاس چارلی کا نام دیا گیا۔ پوری جنگ کے دوران 8 پاس چارلی مختلف اڈوں پر حملہ کرتا رہا اور پہلے بم کے ساتھ ہی وہ بھارتیوں کو کھلا چیلنج دیتا کہ میں نے ابھی 7 چکر اور لگانے ہیں، تم سے جو ہوتا ہے وہ کر کے دیکھ لو۔ یہ اس پائلٹ کی مہارت کی انتہا تھی کہ کبھی کسی طیارہ شکن گن کی گولی اسے چھو بھی نہیں پائی۔ دشمن کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے 8 پاس چارلی ایک انوکھا کام کیا کرتا تھا۔ اندھیری رات میں طیارہ تو دکھائی دیتا نہیں تھا تو دشمن کے توپچی طیارے کی آواز سن کر اندازہ لگاتے تھے کہ طیارہ کس جانب سے آ رہا ہے۔ ان توپچیوں کو پریشان کرنے کے لیے گوتا لگاتے وقت چارلی اپنے طیارے کا انجن بند کر لیتا تھا، اگرچہ اس کی وجہ سے طیارے کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔
لیکن بھارتی توپچیوں کو طیارے کا پتہ اس وقت چلتا جب وہ بم گرا چکا ہوتا اور اس کے بعد وہ انجن آن کر کے پلک جھپکنے میں ان کی رینج سے باہر نکل چکا ہوتا تھا۔ ایک بھارتی پائلٹ پیڈی ارل کے 8 پاس چارلی کے بارے میں الفاظ یہ ہیں: میں اس پاکستانی بمبار پائلٹ کے لیے انتہائی عزت کے جذبات رکھتا ہوں، جسے ہماری زندگیوں کا سکون برباد کرنا انتہائی پسند تھا۔ 8 پاس چارلی ایک لیجنڈ تھا، لیکن اس کی یہ عادت بہت بری تھی کہ وہ چاند نکلنے کے ٹھیک 30 منٹ بعد اپنے ہدف پر پہنچ جاتا تھا۔ اس وقت جب ہم اپنی پہلے جام ختم کر رہے ہوتے تھے، وہ ایک اونچی ترین درجے کا انتہائی پروفیشنل پائلٹ تھا۔ اپنے حملے کی سمت چھپانے کے لیے وہ غوطہ لگانے سے پہلے انجن بند کر لیتا، اور جب تک توپچی فائر کھولتے وہ پھٹتے گولوں کی چھتری سے نیچے آ چکا ہوتا تھا، اور بم گرانے کے بعد وہ انجن کو فل پاور پر کر کے گولیوں کی رینج سے باہر نکل جاتا تھا۔ لیکن اپنے دشمنوں کی جانب سے 8 پاس چارلی کا نام پانے والا یہ پائلٹ کبھی منظر عام پر نہیں آیا۔ البتہ چند محققین کے خیال میں یہ جانباز پاک فضائیہ کے دی بینڈنٹس نامی اسکواڈرن نمبر 7 کے اسکواڈرن لیڈر الطاف شیخ تھے، جبکہ دوسروں کا اندازہ ہے کہ یہ اسکواڈرن لیڈر نجیت اے خان یا پھر ونگ کمانڈر علوی اور ان کے نیوی گیٹر فائٹر لیفٹیننٹ ایم علی شاہ تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کوئی نہیں جانتا کہ یہ عظیم پائلٹ کون تھا۔ ہاں، سب کو یہ ضرور یاد ہے کہ کوئی تھا جسے دشمن کا سکون برباد کرنے میں عجیب سا مزہ آتا تھا۔ شوق پرواز رکھتے ہو تو شاہین بنو، یوں تو کوے بھی فضا میں اڑا کرتے ہیں۔